سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا کہ ہر شخص بیٹھا اپنے گھر میں ہے، باخبر ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ہمسائے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، دوستوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ تمیز ختم ہو گئی کہ پہلے علم والے، اب علم یہاں تک اسے فروغ مل گیا کہ ہر شخص اس علم کو ہاتھ میں لے کر پھر رہا۔ اب جتنا علم عام ہو گیا، اب سمجھ میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، ذہن نشین کیجئے، پہلے علم کی قدر کرنے والے کے پاس تھا، پہلے علم قدر شناس کے پاس تھا، جو جد و جہد کرتا تھا وہ علم حاصل کرتا تھا، جو سفر کرتا تھا وہ علم حاصل کرتا تھا، جو اس کے لیے تگ و دو کرتا تھا، ایفرٹ کرتا تھا، صحبت میں بیٹھتا تھا، کتابوں کو کنگھالتا تھا، پھر مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ایفرٹ کر کے علم حاصل کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اخبار بینی کے ذریعے سے خبریں سننے کا اہتمام کرتا تھا، پھر مختلف مجالس اور علماء کی نشستوں میں بیٹھتا تھا، پھر ہر طرح کا علم ہر طرح کی کتب سے حاصل کر کے پھر حفظ کرتا تھا، میمورائز کرتا تھا، پھر تام و ضبط اور پھر علم کو محفوظ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا تھا، پھر اہتمام کر کے پھر علم کا ابلاغ کرتا تھا، پھر ایک دوسرے کو علم پہنچاتا تھا، تو وہ علم والا کہلاتا تھا۔ اب سمجھ لیں، اب علم عام نہیں ہو رہا، فرق سمجھ لیں، وہ خبر عام ہو رہی ہے۔ پہلے علم والے آیا کرتے تھے، اب صرف خبر والے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے صبح اٹھتے ہیں تو پوری دنیا کی خبریں، اخبار، معاملات، حالات، واقعات سے آپ آگاہ ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ابلاغ ہے۔ وہ خبر وہاں سے چلی اور آپ تک پہنچ گئی اور آپ نے اسے پوسٹ کر دیا، آپ نے اسے شیئر کر دیا، آپ نے اسے مختلف ٹویٹ کر دیا، اسے ری ٹویٹ کر دیا، اسے فالو کرتے چلے گئے، شیئر کرتے چلے گئے، اپنے بلاگز میں قائم کر دیا، اور پھر شیئرنگ شروع ہو گئی، اس میں کمنٹس آ گئے، پھر کمنٹ در کمنٹ یہ علم جو ہے اس ہر شخص تک پہنچ گیا۔ اب حقیقت میں دیکھا جائے تو اس خبر پر جو سوشل میڈیا سے ہمیں مل رہی ہے، اس میں وہ تمام انگریڈینٹس اور وہ سیلینٹ فیچرز اور اس کے وہ تمام ریکوائرمنٹس جو علم کا تقاضا تھا وہ اس خبر کے لیے پورا نہیں ہو رہا۔ اب ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہم باخبر ہو گئے، اسی طرح ہے نا، ہم نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سمجھ لیا کہ ہم باخبر ہو گئے، چونکہ مفت میں یہ خبر آ رہی ہے۔ اب جو علم مل رہا ہے یہ بھی مفت میں مل رہا ہے۔ کیا کسی تگ و دو سے مل رہا ہے؟ کیا اس کے لیے آپ کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں، کوئی جد و جہد کر رہے ہیں، کوئی مطالعہ کر رہے ہیں؟ وہ آپ نے چلتی ہوئی ایک روایت پڑھی، آپ نے اس کو کوٹ کرنا شروع کر دیا، ایک ترجمہ ملا، ایک حدیث ملی، ایک روایت ملی، کوٹیشن ملی، اقوال زرعی ملا، ہم نے اسے ری ٹویٹ کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیا۔ کسی کی کوئی بات ملی، کوئی نالج ملا، کیا کتابیں کنگھالی، کیا سورسز سے اسے اسٹیبلش کیا، کیا اس کو ویریفائی کیا، کیا اس کو چیک کیا، کیا ان ذرائع سے معلومات لے کر اس کی تحقیق کی؟ نہیں کی۔ ہمیں جو ملا ہم نے 2 سیکنڈ میں اسی وقت اپنے دوستوں کو ری ٹویٹ کر دیا، شیئر کر دیا۔ پتہ چلا پہلے علم والوں کے سینوں سے منتقل ہوتا تھا، اب علم تو شاید ہے مگر وہ جاہلوں کے سپرد ہو گیا، اس میں یہ سارے ذرائع ختم ہو گئے، احتیاط ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی تو مل گئی، ہر شخص تک خبر تو مل گئی، ہر شخص تک وہ علم ذریعہ در ذریعہ در ذریعہ در شخص سے شخص تک اور شخص سے شخص تک منتقل ہوتا ہوتا آپ تک تو پہنچ گیا، مگر آپ کے لیے تساہل پسندی کا شکار ہو گئے، آپ تساہل پسندی کا شکار ہو گئے۔ آپ کو علم پلیٹ میں رکھ کر اس ٹویٹ میں، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو علم تو مل گیا، مگر سمجھ لیں جس علم کے پیچھے ایفرٹ نہ ہو اس علم کی قدر نہیں ہوتی، جس خبر کے پیچھے ایفرٹ نہ ہو اس خبر کی اہمیت نہیں ہوتی،
اور جس خبر کے پیچھے جستجو نہ ہو، تحقیق نہ ہو، ویریفیکیشن نہ ہو، اس کی اوتھینٹیکیشن نہیں ہوتی، اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی۔ اب اس ماحول میں سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ علم تو مل رہا ہے، خبر بھی مل رہی ہے، نالج بھی مل رہا ہے، اور ہم نے سارا ایتھکس کو سائیڈ پہ رکھ کر ہم نے اس علم کو من و ان منتقل کرنا شروع کر دیا، اور اس میں ان ایتھیکل یہ ہو گیا کہ اب جو خبر آپ کو مل رہی ہے اب اس کی تحقیق کے بغیر اسے شائع کرنا شروع کر دیا، آگے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ وہ آپ سے اور آپ سے اور آپ سے اور ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئی۔ جب اسے کھوج لگایا گیا، تحقیق کی گئی، اس کی گہرائی میں جایا گیا، تو پتہ چلا اس کا سرے سے حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اب یہ ایک ایسا گناہ ہو رہا ہے کہ جس میں بھیجنے والے سے لے کر ریسیو کرنے تک اور شیئر کرنے والے سے لے کر فالو کرنے والے تک ہر شخص اس گناہ میں شریک کار ہو گیا۔